السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بلعام بن بعورہ، کہ جو کثرت سے عبادت کرتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتے کرتے مشہور ہو چکا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور لیکن جب شیطان کے بھٹکاوے میں آ گیا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سب کی ہوئی عبادت کو، ریاضت کو، اس کی تمام مجاہدوں کو، کوششوں کو اللہ نے ضائع کر دیا اور برباد کر دیا، کیونکہ اس نے نبی کے خلاف بد دعا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے لیے آگے بڑھ کر بد دعا دیا، تو بد دعا تو قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ایمان غارت ہو گیا، اس کی عبادت پوری ضائع اور بیکار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، تو کیا ہی بدترین مثال ہے اس قوم کی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بلعام بن بعورہ کی مثال اسی طرح ان لوگوں کی ہے جو ان کفار کی، ان مشرکین کی ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ان کا حشر بھی، ان کی مثال بھی اسی کی طرح ہے، یعنی اللہ نے اس کی مثال کتے کی طرح دیا تھا کہ وہ اپنی جیب کو باہر، زبان کو باہر لٹکاتے ہوئے رہتا ہے اس کے اندر۔ وہ دوسرے جانور موقع محل پر زبان کو باہر نکالتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر دھتکارو تو بھی کیا کرتا ہے، وہ زبان لٹکائے ہوئے ہوتا ہے، اور عام موقع بھی رہا تو زبان لٹکائے ہوئے باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور کتے سے ان لوگوں کی مثال دیا، تو وہ بلعام بن بعور کی مثال دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس کے راستے پر چلتا ہے، اسی کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ کی آیتوں کو، نبی کی شان میں گستاخی اور نبی کے باتوں کا انکار کرنا یہ پایا جائے گا، اس کی مثال بھی اسی طرح ہوگی۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بدترین کہاوت اور مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا۔ آیتوں کو کیا؟ آیتوں سے مراد آسمانی صحیفوں کی آیتیں ہوں یا نبی کے معجزات ہو، نبی کی تعلیمات ہو، وہ بھی سب آیتیں ہیں۔ تو جس نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور بدترین مثال ہے ان قوم کے ان لوگوں کی جو اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ انسان لاکھ عبادت کرے، لاکھ ریاضت کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کی آخرت سنورنے والی ہے، خاتمہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو خبر نہیں ہوتی۔
تو انسان کو اپنے عمل پر، عبادت پر، اپنے تمام ریاضت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب تبارک تعالیٰ کے فضل پر، اللہ فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو نفس پر ظلم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو انسان پیدا کرنے والی ذات کی بات کو نہ مانے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات کو نہ مانے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر اس کو فالو اور اس کی پیروی نہ کرے، تو گویا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جو شخص سیدھے راستے پر چل کر اللہ کو خالق و مالک مانے، معبود مانے، رسولوں کی تعلیمات پر عمل کر کے جنت میں جانے کا اسباب مہیا کر لے گا، تو اس کو حق پرست کہا جائے گا۔ اور جو یہ راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرے گا، جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک ظلم ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن اپنی ذات اور اپنے نفس پر ظلم کرنا، اپنے نفس پر زیادتی کرنا، یہ سب سے بڑا ظالم کہا جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہا ہے، اس کے اندر اپنا نقصان کرنے والوں کو۔ تو اسی طرح اولیاء اللہ بھی یہی کہتے ہیں، جو لوگ بدعملی کر کے اپنے نقصان کر رہے ہیں اور دوزخ کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے نفس، اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں لوگ، خود بخود غلط راستہ چل کر یہ جہنم میں جانے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں۔ تو انفسہم کانوا یظلمون، تو اپنے نفس کا پہلے زیادہ حق ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے نفس کو، اس کی اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق نفس کو نہیں چلائے گا، اپنی ذات کو نہیں چلائے گا، تو پھر اس سب سے بڑا یہ ظالم کہلائے گا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر جس کسی کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، یہ بولا گیا، اور جو جس کو گمراہ کر دے وہ گھاٹے میں ہیں۔ تو ہدایت جس کو دے دے وہ فائدے میں ہیں، کامیابی میں ہیں، جنت میں ہے، یہ ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور گمراہی کا معاملہ جب آیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گھاٹے میں ہیں۔ جب یہ گھاٹے میں رہے گا تو وہ فائدے میں رہنا چاہیے، تو اس کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ نے ایک عام جملہ فرما دیا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو پر اس کا ہر کام کا ہے کامیابی کی طرف جانے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہدایت یافتہ جو بھی ہوگا وہ اس کا ہر کام کامیابی کی طرف، جنت کی طرف، حق کی طرف اور صحیح راستے کی طرف وہ اپنا کامیں کرے گا اور اس راستے کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو جو اللہ جس کو، تو اس کے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہدایت کا دینا، گمراہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس کسی کو اللہ ہدایت دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت علم کے بلبوتے پر نہیں حاصل کی جا سکتی، تقوی کے بنیاد پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بڑے بڑے متقی لوگ آخر میں گمراہی کا شکار ہو گئے، بڑے بڑے عبادت گزار گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ عبادت بھی یہ ہدایت کی گارنٹی نہیں دیتی، علم گارنٹی نہیں دیتا، تقوی گارنٹی نہیں دیتا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور آخر تک اس کو ہدایت پر رکھے وہی ہدایت پر رہ سکتا ہے۔ ابتدا میں ہدایت مل جائے اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر درمیان میں یا مرنے سے پہلے گمراہی کا شکار بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے، اسے ہم کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر بھی آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، گمراہی بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ گمراہی کے ملنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے تعلق سے
اس کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لاکھ رسولوں کی تعلیمات کے کتابوں کے علم کے باوجود بھی یہ راہ راست پر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب جب اس کو حال پر چھوڑ دینے کی وجہ سے اب اس کو نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا الٹا مطلب کوئی یہ نکالے کہ بھائی گمراہ اللہ تعالیٰ گمراہ کیوں کیا، اس کو ہدایت دے دینا تھا اس کو، اللہ جب گمراہ کر دیا تو کون اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کی بدعملی، بد کرداری، اس کے گناہیں، اس کے معصیت کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے پلٹ کر آنا یہ بالکل اللہ کے علم کے مطابق یہ مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تو اسی راستے پر چل، اللہ تعالیٰ اس کو کیا علم کیا ہے اپنا ہاتھ، اپنی ہدایت کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر اپنے اولاد کو، بچوں کو گھر میں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ باوجود لاکھ بولنے کے، سزا دینے کی کوشش کرنے کے بھی اب وہ ہدایت کے وہ گمراہی کے راستے سے ہٹ نہیں رہا ہے، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں ایک وقت تک دیکھ کے۔ تو ان کا خاموش بیٹھ جانا یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ماں باپ گمراہ کر رہے ہیں، بولتے کہ ماں باپ گمراہ نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ دیکھ لیے لاکھ بولنے کے باوجود نہیں سدھر رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب وہ خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خاموشی اختیار جو کی جا رہی ہے اس کی بدعملی کی وجہ سے کی جا رہی ہے، گمراہی کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب راستے اس کے ہدایت کے مہیا فرمانے کے باوجود بھی ہدایت کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا ہاتھ اس سے ہٹا لیتا ہے، تو اس کو گمراہ کرنا کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، جو گمراہ جس کو اللہ کر ڈالے وہ گھاٹے میں ہے، کہ معنی خسارے میں ہیں۔ یعنی کیا خسارے میں ہیں؟ خسارہ اسے کہتے ہیں کہ اصل مال کے ساتھ پروفٹ بھی ضائع ہو جائے، اصل مال جو پونجی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو اس کو خسارہ بولتے ہیں اس کے اندر۔ مثال کی طرح آپ نے کسی مقام پر کوئی کاروبار میں پیسہ لگایا، لگانے کے بعد کیا ہوا، آپ کو وہاں سے پروفٹ آیا کرتا تھا، اچانک پروفٹ بھی بند ہو گیا اور ایسا دیوالیہ ہوگا کہ وہ آپ کے وہ پورے لاکھوں کی رقم پوری ضائع ہو گئی، تو اس وقت خسارہ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اصل مال اپنے سرمایہ کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور جو عمل بدعملی جو انہوں نے عمل کیا تھا، جو تقوی اختیار کیا تھا، وہ بھی ان کا ضائع ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ جیسے کہ ابھی بلعام بن باور کا معاملہ آیا تھا، اس کے اندر عبادت کیا، ریاضت کیا، سب کیا، لیکن آخر وقت میں گمراہ ہو گیا، تو گمراہی کی وجہ سے اس کا کیا ہوا کہ اصل مال ایمان بھی ضائع ہوا، اس سے پروفٹ ملنے والی یعنی کہ ثواب اور اجر وہ بھی ضائع ہوگا اس کے اندر۔ تو دونوں چیزوں کے ضائع ہونے کو خسارہ کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے کثرت سے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، کہ ہم جہنم میں کثرت سے جنات اور انسان کو داخل کریں گے۔ ہم نے ایک مخلوق کو بنایا ہے جنات اور انسان میں سے کہ جو جہنم میں داخل ہوگی۔ تو اب یہاں جنات کا بھی ذکر ہے، تو جس طرح کے جنات بھی احکام شریعت کے مکلف ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو ہم نے عبادت کے لیے معلوم ہے کہ جنات بھی مکلف ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وہ احکامات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح کے اب جن کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا، انسان کا لفظ بعد میں ذکر گیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات اور انسان کو ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے۔ تو جنات کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ تو بتایا گیا کہ مفسرین نے کہا کہ چونکہ جنات کا وجود انسانوں سے پہلے ہے کائنات میں۔ روئے زمین پر پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرشتے، پھر جنات کا بھی وجود ہو چکا تھا یہاں پر، بعد میں آدم علیہ السلام آئے، تشریف لائے، تو جنات کا وجود پہلے ہونے کی وجہ سے یہاں جنات کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا اس کے اندر۔ اور دوسری بات، جس طرح کے انسانوں میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، علماء نے یہ بھی کہا اس کے اندر۔ تو ہم نے جنات کے لیے بھی، البتہ علماء نے یہ فرمایا کہ
جنات میں اولیاء ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالحین سب ہوتے ہیں، لیکن جنات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث نہیں فرمایا۔ انسانوں میں کہ جو نبی ہوتا ہے اس زمانے کے جنات کا وہی نبی جنات کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ جنات میں کوئی الگ سے نبی کو اللہ نے مبعوث نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ جنات اگر وہ آتے تو صرف جنات کے لیے نبی بن کر آتے اس کے اندر، اس وجہ سے کہ وہ نہ دکھائی جانے والی مخلوق کا نام جنات ہے۔ جن کسے کہتے ہیں؟ جنہ جنو کے معنی عربی میں آتے ہیں پوشیدہ چیز، چھپ جانے والی چیز، تو یہ ذات بھی پوشیدہ چھپی بھی رہتی ہے جنات، اس وجہ سے اس کو جن بلا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اب اگر ان کو بھیجایا جائے گا انسانوں کی ہدایت تعلیمات کے لیے، تو جو ذات دکھائی نہیں دے رہی ہے تو وہ کیا ہدایت دے گی لوگوں کی اس کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جنات میں سے کسی نبی یا رسول کو نہیں بھیجا۔ انسانوں میں کہ جو رسول ہوئے ہیں وہی جنات کے بھی رسول کیا ہے قرار دیے گئے اس وقت۔ تو ہم نے جہنم کے لیے کثرت سے انسانوں کو، جنات کو ہم نے پیدا کیا۔ کیسے انسان ہیں وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جن کے دل ہے لیکن اس دل سے سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لا یفقہون بہا، کہ دل دیا گیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اچھے برے کی سمجھ ہو، فہم و فراست حاصل ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے دل ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، لا یفقہون بہا، اس کے ذریعے سے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں کہ دل میں جس کو رکھنا چاہیے اس کو نہیں رکھ کر غیر خدا کو دل میں رکھا جا رہا ہے، شرک و کفر کیا جا رہا ہے، معبودان باطل کی عبادت کر رہے ہیں، یا گناہوں اور نافرمانی کی محبتوں کو دل میں رکھا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے طرف لے جانے والوں کی محبت، اور اللہ کے لائے ہوئے تمام دین اور شریعت اس کی محبت جس کے دل میں ہوگی تو گویا کہ وہ اپنے دل کو کارآمد بنایا۔ اور جس نے اپنے دل کے اندر یہ سب چیزوں سے دل کو دور رکھا گویا کہ اس نے دل سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دل ہے سمجھ نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن جس کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لا یبصرون بہا، آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ارے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار مشرکین آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں گزر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، فلاں ہیں، تو جو چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی گئی ہے وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا فائدہ پھر؟ جس چیز کے لیے آنکھ دی گئی ہے، جس دل کو جس کے لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کو دل میں رکھنے کے لیے دل دیا گیا، اللہ کی محبت نہیں، تو گویا کہ وہ دل کو کارآمد نہیں بنا رہے ہیں، نقصان۔ آنکھ دی گئی ہے تاکہ تم اچھے چیزوں کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، رسول کو دیکھو، احادیث کو دیکھو، اچھے چیزوں کا مشاہدہ کرو، عبرت کی نگاہوں سے دیکھو۔ اگر یہ چیز نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ آنکھ دینے والے کے وہ آنکھ کا مصرف اس نے حق ادا نہیں کر رہا۔ تو آنکھ ہے لیکن لا یبصرون بہا، اس سے وہ لوگ عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ہماری آیتوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں، تو گویا کہ آنکھ ان کے پاس نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن اس سے جو چیز کان جس چیز کے لیے دیا گیا ہے سننے کے لیے وہ چیز نہیں سن رہے ہیں، ہر چیز سن رہے ہیں، دنیا کے لہو لیک کی چیزیں، گانے بجانے سب سن رہے ہیں۔ جس چیز کے لیے کان کو دیا گیا ہے کہ ہماری تعریف، ہمارے حبیب کی تعریف، قرآن کی قرات، قرآن کی تلاوت اور اچھی باتیں سننے کے لیے یہ کان کو دیا گیا ہے، اس کو نہیں سن کر دوسری چیزیں سن رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ گویا کہ ان کے کان ہی نہیں ہیں۔ کان ہم نے کان کیوں دیا؟ جس کے لیے دیا گیا تھا اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ لوگ کہے کان کو اپنے مصرف میں نہیں لا رہے ہیں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو اعضاء دیا ہے، ہر عضو کو جس کے لیے دیا گیا ہے اس میں استعمال کرنا، یہ اس کا شکر بجا لانا ہے۔ جس کے لیے جو عضو دیا گیا ہے آپ کا، وہ عضو کو اس کے لیے استعمال کرنا یہ اس کا شکر ہے۔ جس کے لیے دیا گیا ہے اس کے علاوہ استعمال کریں گے تو اس کی ناشکری کہلائے گی اس کے اندر۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انسانوں کو بلا جا رہا ہے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے۔ وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کرمنا بنی آدم کا تاج اس کو پر پہنایا گیا تھا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، تکریم سے نوازا،
فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین بنوٹ میں بنایا تھا۔ جس انسان کے تعلق سے اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا تھا، وہ اگر اپنے طریقہ کار سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ جیسا اشرف المخلوقات اس کو نام دیا گیا تھا، وہ اپنے اگر صحیح راستے سے ہٹ گیا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ جانور ہے کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ بھٹکا ہوا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ یہ گمراہ اور بھٹکا ہوا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے سماعت و بصارت یہ احکام شریعت کے مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ صرف دنیاوی اعتبار سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جانور کھانے پینے کے لیے، کچھ چارہ دیکھنے کے لیے، فنا کرنے کے لیے استعمال کریں اس کے اندر، لیکن تیرے کان اور تیرے آنکھ، تیری بصارت کیوں دی گئی تھی اس کے اندر؟ دل، کہ تیرے اس کے ذریعے سے تو ہمارے چیزوں کو دیکھنا، ہمارے چیزوں کو سننا، ہمارے حبیب کی اور اسلام کی محبت دل میں رکھنا، اس کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ کہ جانور کم سے کم اپنے چارہ ڈالنے والے کو پہچانتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے اشرف المخلوقات ہو کر کہ اپنے خالق و مولا ہی کی بات کو نہیں سن رہا ہے، اسی کی عبادت کے لیے سر نہیں جھک رہا ہے، تو پھر ابھی یہ اس جانور سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ وہ جانور جو اس کو چارہ ڈال رہا ہے اس کے پیچھے رہ رہی ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کر رہا ہے وہ جانور، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو نہیں مان رہا ہے، اس وجہ سے وہ جانور سے بھی یہ بدتر ہو گیا، گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہ جانور کا کام کیا ہے؟ جانور کا کام یہ ہے صرف کھانا پینا، اپنی نسل کو بڑھانا، ختم، یہ مقصد ہے اس کا زندگی کا۔ اگر یہی مقصد اگر انسان کا بھی اگر ہو جائے، اگر کیا کر رہا ہے؟ اچھا کما رہا، اچھا کھا رہا پی رہا، اچھا کیا بچے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہی، اس کو پراپرٹی بنا رہا، وہ کر رہا، سب اسی میں لگا ہوا ہے، عبادت اور اللہ کے احکامات کی طرف راغب نہیں ہے، تو پھر وہ جانور اور تو برابر ہو گئے اس کے اندر، کہ جانور کی زندگی اس وجہ سے دی گئی ہے، کھاؤ پیو اور نسل کو بڑھاؤ، تو انسان کا کام بھی اگر وہی ہو رہا ہے تو پھر وہ جانور کی طرح ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا اولئک هم الغافلون، انسان ہو کر بھی یہ اپنی دنیا میں وجود کیوں دیا گیا اس کو، اس وجود کے اور اس کے سبب سے لوگ ناواقف ہے، اس وجہ سے لوگ غافلون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہ دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہمارا تم کو انسانوں کو یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور نسل کو بڑھاؤ، بس اس میں جو کامیاب آگے بڑھ گیا وہی کامیاب ہے، یہ نہیں بولا گیا ہے، بلکہ دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کے پردے ان کے آنکھوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت اور ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ہونے کی وجہ سے ان اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اے وہ لوگوں جو غیر اللہ کو پکارتے ہو، غیر اللہ کو کے سامنے جھکتے ہو، اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے اسماء الحسنى، اللہ کے بہترین نامے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نامے ہیں اللہ کے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، تم اللہ کو اس کے ناموں سے یاد کرو اس کے اندر۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ معبودان باطل کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ معبودان باطل جس کا نام تم نے دیا، نام ہے لیکن اسم ہے، مسمى نہیں، ذاتی نہیں، اس کے اندر تم نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے اس کے اندر، لیکن ایسی ذات کی عبادت کرو کہ جس کے نام، ہر نام حسن پر، اچھائی پر مبنی ہے، اس کے سب نامیں اچھے اچھے ہیں، للہ الاسماء الحسنى۔ اسی وجہ سے کیا دوسرے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرحمن، اللہ کو پکارو یا اللہ کے، اللہ کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، اور جتنے بھی اس کے اور دوسرے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، رحمان، رحیم، غفور، کریم، ستار،
اور قہار، جبار، یہ سب نامے اس کے صفتی نامے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو تم یا اللہ بول کر پکارو یا رحمان بول کر پکارو، اس کی صفتی نام سے پکارو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ، جس نام سے پکارو گے اس کا ہر نام حسن پر مبنی ہے، اس کا ہر نام اچھا ہے، اس کا ہر نام ایک سے بڑھ کر ایک کا ہے، حسن والا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک تاثیر والا نام ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں سے پکارو۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نام کئی ہے، لیکن عموماً جو 99 نامے کہا جاتا ہے، اللہ کے 99 نامے ہیں جو مشہور نامے ہیں، 99 نام ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی کیا ہے ابتدا میں اللہ کے اسماء حسنہ بول کر کیا ہے 99 نام کیا ہے تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آخر میں حضور کے 99 نامے بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ 99 ناموں کا ذکر بھی حدیثوں میں آیا ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں اللہ کے نامے ہیں اس کے اندر۔ البتہ یہ 99 ناموں کی کیا ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جانا آسان فرما دیتا ہے۔ 99 ناموں کو جو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ اس کا آسان فرما دیتا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ان 99 ناموں کو کا ورد کر کے اس کے بعد حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اس کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت جو تم کو ہے، جس پریشانی میں ہے، جس آپ مصیبت میں مبتلا ہے، اگر ان 99 ناموں کا واسطہ دے کر حضور پر درود پڑھ کر اگر تم دعا کرو گے، اللہ تمہاری ہر مصیبت کو پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یہ 99 ناموں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی اس کے اندر کہ اس کے ذریعے سے یاد کرنے والا جنت میں جاتا ہے، اور دیکھ کر پڑھ کر اس کے ذریعے سے اپنی مصیبت کی دور کرنے کے لیے دعا فرماتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نام کئی ہیں اس کے اندر، برے نامے اس کے حسن ہیں، بہترین ہیں، تو اب انسان کو چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے اس کی صفت نام کا اختیار کرے اس کے اندر۔ اللہ کے رحم و کرم کو مانگنا ہے تو یا رحمان یا رحیم بول کر اس کو رحم مانگے اس کے اندر، یا کریم یا رحمان مانگ کر بول کر اس کے کرم کو مانگے اس کے اندر۔ اور اسی طرح مغفرت مانگنا چاہ رہے ہیں تو یا غفار یا غفور بول کر اس سے مغفرت کو طلب کر اس کے اندر ہے۔ اور اگر رحم و کرم کو مانگ رہے ہیں یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ایسے ناموں سے اس کو یاد کر اس کے اندر۔ اور اگر رزق مانگنا ہے تو یا رزاق کو کہہ کر رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے ہر نام کے اندر جو معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ معنی صفتی معنی کی تاثیر ہے اس کے اندر۔ رزاق کو رزاق کہہ کر پکارے گا، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ یا رحمان کہہ کر تم کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ زیادہ فرمائے گا اس کے اندر۔ غفار غفار کہہ کر پکارے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا اس کے اندر ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یا ربنا ربنا کا اگر 3 مرتبہ اگر کوئی بندہ اپنی دعا میں ربنا 3 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ انہیں 3 مرتبہ میں کوئی رب کہہ کے پکارا، میں اس کی دعا کو کیسے خالی کروں اس کے اندر۔ اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر یہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اللہ کے نام جب حسنہ ہے، اسماء الحسنہ، سب نام بہترین ہیں، تو اب ان ناموں میں سے اچھے ناموں میں سے اب مثال کے طور پر اللہ کا نام قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، کافروں کا ان کو نیست و نابود کر دے، جو کفار ہم پر شر کے ذریعے سے ہم کو کیا ہے آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں، تو ان کو اے مالک تو ان کو کیا ہے غارت کر دے، ہلاک کر دے۔ تو ہلاک کرنے کے لیے کیا استعمال کریں؟ جبار و قہار کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی رحم و کرم مانگنے کے لیے یا جبار رحم فرما یا قہار رحم فرما، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مناسب کلمات نہیں ہیں۔ اس کی قہاریت کی جباریت کا واسطہ دے رہے ہیں، مانگ رہے رحم مانگ رہے ہیں،
تو قہار و جبار استعمال کرو، لیکن کب کرو؟ اے قہار و جبار، تو کافروں کے اوپر اپنی پکڑ کو مضبوط کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو برباد کر دے۔ تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو کافروں کے خلاف مدد مانگنا ہے تو یہ ان ناموں سے کیا ہے، اس کو پکارنا چاہیے۔ اور وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں بے دینی اور کیا کرتے ہیں کہ غلط طریقے سے اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ناموں کو معبودوں کو دیتے ہیں، معبودان باطل کو، معبودان باطل کا نام اللہ کو دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی باتوں میں، ان کی کہاوت میں مت آئیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں کیا کرتے ہیں، ناحق غلط اس کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے ناموں، یہ توقیفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو نام آئے ہیں وہی ناموں کو اللہ کے اسماء بولا جائے گا۔ اب جو بھی نام اچھا ہے، معنویت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے اچھا نام ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ جو حدیث میں اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، قرآن میں جو نامے آئے ہیں، یا حدیث میں جو نامے اللہ کے آئے ہیں، صفات کے نامے، وہی ناموں کو ہم اللہ کے اسماء ہم قرار دیں گے اس کے اندر۔ اور کوئی اچھے نام بھی ہے، لیکن وہ اچھے نام کا ذکر اگر حدیث میں نہیں آیا ہے تو وہ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اب اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دفع کرنے والا ہے، تو اللہ کو طبیب کہہ کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ طبیب تو ہر کوئی ہوتا ہے، ڈاکٹر تو کوئی بھی ہوتا ہے اس کے اندر، بلکہ اللہ کو یا شافی الامراض بولو اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ طبیب علاج کرتا ہے، شفا دینے والی اس کی صفت نہیں ہوتی اس کے اندر، علاج کرنا اس کا کام ہے، لیکن شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کو نام کو پکارو تو طبیب مت پکارو، یا شافی الامراض پکارو، اے مریضوں کو، اے بیماروں کو شفا دینے والی ذات، ایسا اس کو پکارا چاہیے اس کے اندر۔ اور اسی طرح یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ناموں کو ان ناموں سے یاد کرنا جو معبودان باطل کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، کہ جیسا کہ غیر مسلم لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، رام اللہ کے لیے استعمال کرنا یا بھگوان استعمال کرنا، ایسے نامے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں اس کے اندر ہے۔ بلکہ یہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ کیا ہے، جیسا کہ ابو المسیح کہتے ہیں اس کے اندر، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بول کر اس کو ابو المسیح بول کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا ہے انہیں کیا بنے، مسیح کے والد بنے، اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ابو المسیح کہہ کر بعض یہ یہود و نصارہ پکارتے ہیں۔ یہ سب نامے اللہ تعالیٰ کی یہ علو شان کی طرف نہیں، بلکہ وہ مخلوق کے طرح قرار دینے کے قائم مقام ہو گیا کہ اللہ باپ ہے، تو گویا کہ ایسے نامے کا استعمال کرنا یہ امت مسلمہ کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان قریب وہ لوگ بدلہ دیے جائیں گے ان کے اعمال کا، اگر وہ غلط اللہ کے ناموں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کا مطلب غلط نکال رہے ہیں، اور اللہ کے ناموں سے وہ غلط پرچار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان قریب ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور بے شک ممن خلقنا، ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہبری کرنے والی ہے۔ ایک جماعت ہماری مخلوق میں سے ایک امت ایسی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر سابقہ امتوں کی میں سے مخلوق بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں جو ذکر کیا گیا اس سے مراد میری اس امت محمدیہ میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی، مجھ سے لے کر میرے بعد صحابہ سے لے کر تابعین، اس کے بعد سے قیامت تک ایک جماعت ایسی رہیں گی جو حق پرست بھی رہے گی، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے والی رہیں گی۔ یہ اس جماعت سے کبھی بھی دنیا خالی نہیں رہے گی۔ یہدون بالحق، حق کی رہبری کرنے والے بنے گی وہ جماعت، حق کی طرف بلانے والی بنے گی اس کے اندر، یہاں تک کہ یہ قیامت سے پہلے تک۔ کیوں؟
کیونکہ ان کا وجود ہی قیامت کو آنے سے روکتا ہے۔ جب تک کہ یہ حق پرست جماعت رہے گی قیامت نہیں آئے گی، حق پرست جماعت ختم ہو جائے گی، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو میری امت میں سے حضور نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق کی طرف رہبری کرنے والے ہوں گی، اور یہاں تک کہ بولا گیا کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میری امت کے میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹے رہے گی، لوگ لاکھ طوفان آ جائیں گے ان کو ہٹانے کے، لیکن وہ اپنے مقام سے ہٹ نہیں پائے گی۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کس کے لیے؟ کہ مسجد اقصیٰ کی مزاحمت کے لیے، مدافعات کے لیے ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے گی۔ حضور نے فرمایا اس کے اندر ایک جماعت رہے گی۔ اب دیکھیے آج اس کی حضور کی وہ حدیث کا بالکل من اور مصداق آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ ڈٹ کر وہاں مقابلہ کر رہی ہے۔ نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ویپن ہے، نہ ہتھیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمانی قوت ان کے پاس ایسی ہے کہ وہ سپر پاور قوتیں گھٹنے ٹیکنے کے پر مجبور ہو جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے مقام سے اپنے چیز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اس کے اندر ہے۔ تو حضور فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی مزاحمت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، شہادت کا مقام پانے کو بڑا اعزاز سمجھیں گے، لیکن وہ اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، حضور نے فرمایا۔ تو وہی چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ بھی کیا ہے کہ غزہ کے فلسطین کے مسلمان جو آج مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈٹ کر وہاں پر ان کا ظالموں کے خلاف میں وہاں پر ڈٹ کر جو اڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی ایمانی قوت کی علامت اور نشانی ہے، یہ اس کے اندر ہے۔ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جماعت جب حق پر رہے گی تو حق پر رہے گی، تو پھر حق پر رہنے کے باوجود بھی کئی گمراہ جماعتیں بھی اس کے ساتھ موجود رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ جو کوئی لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، اگر جو سن رہا ہے حق بات کو سن کر حق کی پیروی کر لیا، ہدایت کی پیروی کر لیا، تو یقیناً اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنے تبلیغ کو جاری رکھے، ہدایت کے راستے کو، ہدایت پر چلانے کے راستے کو، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کا اپنا مشن جاری رکھے گا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب یقیناً عطا فرمائے گا۔ کوئی اگر ہدایت کو قبول نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے کی طرف گامزن، ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے اس بلانے کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر کہ ایک ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا حاصل کرتے ہیں اس کے اندر، اور ڈاکٹر بیماری کے بعد علاج بھی کرتا ہے، اور علاج کرنے کے بعد مریض کو کیا ہے فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا دکھ اور درد اس کا دفع نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کو فیس برابر ملتی ہے۔ اس کا پورا آپریشن کرا تھا، آپریشن ناکام ہوگا، آپریشن کو پورے چارجز اس کو ملتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء نے کہا کہ اسی طرح انبیاء ہو یا اولیاء اللہ ہو، علماء ہو، اگر اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں اس کے اندر اور اپنا دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی نہ بھی سن رہا ہے تو ان کے نہ سننے سے ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے کوئی فائدہ کسی کو ملے نہ ملے، اس کی فیس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح عالم ہو یا کوئی دین کی طرف بلانے والا ہے، اگر وہ دین کی طرف بلا رہا ہے تو اگر سامنے والا نہ بھی سنے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دین کے پہنچانے کا عطا فرمائے گا۔ وَبِالْحَقِّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو حق کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں اور حق کے ذریعے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آ جاتا ہے، ان کے پاس کوئی آپسی لڑائی کا معاملہ آ جاتا ہے، نزاع کا معاملہ آتا ہے، جھگڑے کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اب وہ لوگ اب کسی کی طرفداری کیے بغیر کیا کرتے ہیں؟ یعدلون، حق کے مطابق انصاف اور عدل کے ذریعے سے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک تو حق کی طرف رہبری بھی کرتے ہیں، اور کوئی اگر آپس میں کوئی یہ اختلافات اگر ہو جائیں اور لڑ جھگڑ کر اگر آ جائیں سمجھیدے کے لیے یا ان کے پاس رہبری کے لیے آ جائیں، تو وہ لوگ حق کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ انصاف کر کے انصاف کے ذریعے سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی ایک جماعت کی ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا